أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الإخلاص مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. قل هو اللہ احد. یہاں پر حروف اللہ کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ یہاں پر حروف اللہ سے پہلے والے ورڈ پر زبر ہے، واو پر زبر ہے، اسی لیے حروف اللہ کو موٹا پڑھیں گے. جب بھی حروف اللہ سے پہلے والے حرف پر زبر ہوتا ہے یا پیش ہوتی ہے تو اس کے حروف اللہ کے لام کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں، اور اگر اس سے پہلے والے ورڈ کے نیچے زیر ہوگی تو لام کو باریک کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یہ لام کے قواعد ہیں. لام ہر جگہ جو ہے وہ باریک پڑھی جاتی ہے سوائے حروف اللہ کے لام کے، اور اس کو کبھی باریک پڑھتے ہیں اور کبھی موٹا پڑھتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کے پہلے والے حرف کے اوپر کون سی حرکت ہے. اگر زبر اور پیش ہوگا تو اللہ کو موٹا پڑھیں گے، اور اگر زیر ہوگی تو اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے. تو اس طرح پڑھیں گے قل هو اللہ احد. دال میں یہاں قلقلہ ہوگا کیونکہ دال جو ہے حروف قلقلہ کے میں سے ہے ایک. 5 ہے حروف قلقلہ: قاف، با، تا، با، جیم، دال. یہ 5 حروف قلقلہ ہے. اس کو قطب جد بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی یاد کر لیں. تو یہ حروف قلقلہ ہی کے سارے ورڈز ہیں. ٹھیک ہے، اور حروف قلقلہ ہے کیا چیز؟ قلقلہ جو ہے حالت سکون میں ان کے مخرج کو حرکت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی ان کی آواز جو ہے وہ حالت سکون میں ان کے مخرج میں رکتی نہیں ہے بلکہ پلٹ کر واپس آتی ہے، جیسے ایکو ساؤنڈ ہوتا ہے. تو اس طرح سے اس کے جو وقف ہوتا ہے دال پر یا قوف پر تو اس میں وائبریشن ہوتی ہے. جیسے احد دال میں قلقلہ ہوگا. ٹھیک ہے، وائبریشن جس سے ہوتی ہے ویسے ہوگا. پھر ہے اللہ الصمد. یہاں پر بھی لفظ اللہ سے پہلے والے حرف پر زبر ہے. ٹھیک ہے، یعنی الف پر زبر ہے، اس لیے یہ بھی اللہ کو یہاں پر بھی موٹا پڑا جائے گا. صاد پہ تشدید ہے تو اس طرح سے ہا جو ہے وہ تشدید جس پر ہوتی ہے وہ ورڈ مشدد ہو جاتا ہے، اور اس کو 2 دفعہ ادا ہوتا ہے. یعنی یہ اپنے پہلے والے حرف کے ساتھ ملے گا اور پھر جو ہے وہ اپنے خود بھی ایک دفعہ پڑھا جائے گا. اللہ الصمد. ہا صاد پیش حس، صاد پھر زبر اپنے خود بھی پڑھا جائے گا. اللہ الصمد لم یلد. یہاں پہ بھی دال میں قلقلہ ہو رہا ہے اور یہاں میم ساکن کا قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے. میم کے بعد والا حرف جو ہے وہ یا ہے. میم ساکن کے 3 قاعدے ہوتے ہیں: اخفا، ادغام اور اظہار. ٹھیک ہے، اخفا، ادغام اور اظہار 3 قاعدے ہوتے ہیں. اگر میم ساکن کے بعد با کا حرف آ جائے تو اخفا ہوگا، اخفا شفوی ہوگا، اور اگر میم ساکن کے بعد حروف میم آ جائے تو ادغام شفوی ہوگا. اور اگر اس کے علاوہ جو بھی ورڈ ہیں 26 لیٹرز ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی 26 لیٹر آ جائیں تو اظہار ہوگا. تو یہاں پہ بھی اظہار ہو رہا ہے. لم یلد یعنی پورا اظہار ہو رہا ہے. ٹھیک ہے،